السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ ہم اپنی 14ویں صورت پڑھیں گے جو ہے سورہ تکاثر، قرآن کی تیسرے سپارے کی صورت ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اس ہمیشہ کی طرح اس صورت کو بھی 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے۔ اس کا تھیم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے اور اس میں سے ہم کیا سبق لے سکتے ہیں۔ تو سورہ تکاثر کا جو تھیم ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ انسان کی غفلت کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ جو انسان اپنے اصل مقصد کو بھول گیا ہے دنیا میں آ کر، اور جو غافل ہے وہ کتنی دیر کے لیے یہاں پر ہے اور وہ آیا کیوں ہے، تو اس کا ایک سینٹرل وجہ کیا ہے، میجورٹی کس وجہ سے غافل ہے، اللہ اس وجہ کو اس صورت میں ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے ایک بتا رہے ہیں کہ مجھے تم سے ایکسپیکٹیشن کیا تھی اور تم کیا کر رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ پھر ان سے ایک انجام کی بات بھی کر رہے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں صورت کو۔ اگر آپ کو صورت یاد ہے تو ٹھیک ہے، نہیں یاد تب اگر آپ سامنے سے پارہ یا قرآن رکھنا چاہیں اپنی ایز کے لیے، ویسے تو چھوٹی سی صورت ہے، نہیں بھی رکھ سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آسانی ہوگی فالو کرنے میں اگر آپ کو یاد نہیں صورت، اگر آپ سامنے قرآن رکھ لیتے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ الہاکم التکاثر۔ الہاکم لفظ الہا لفظ لہو سے ہے۔ لہو کہتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو آپ کے اصل مقصد سے ہٹا دے۔ اب لہو کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ لہو وہ چیز ہوتی ہے جو بظاہر غلط نہیں ہوگی، لیکن وہ آپ کے اصل مقصد کے آگے نا بہت ہی بے معنی ہے۔ اور لہو بظاہر غلط چیز نہیں ہوگی، لیکن وہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو آپ کا مقصد بھلا دے۔ لہو انٹرٹینمنٹ کو بھی کہتے ہیں۔ اب لہو کا مثال کیا، فار ایگزامپل آپ اگر آپ کا ایگزام ہے، ٹھیک ہے، آپ کا ایگزام آ رہا ہے 2 دن بعد، اور اب ایگزام سے 2 دن پہلے آپ اخبار پڑھنا شروع کر دو، تو اخبار پڑھنا بظاہر ایک اچھی عادت ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ایگزام کے 2 دن پہلے پڑھنا یہ آپ کے لیے ایک پوائنٹ لیس چیز ہے، یہ آپ کو اصل مقصد سے ہٹا رہی ہے، آپ کا وقت ضائع کر رہی ہے، یہ آپ کو بھلا رہی ہے کہ 2 دن بعد آپ کا ایگزام ہے، آپ کو بک پڑھنی چاہیے اپنے، نہ کہ ایک نیوز پیپر۔ تو اسے کہتے ہیں لہو، وہ چیز جو آپ کو آپ کے اصل مقصد سے غافل کر دے۔ دوسرا، لہو کا ایک اور فیچر یہ ہے کہ وہ آپ کے اصل مقصد کے آگے بہت زیادہ بے معنی شے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر لہو اس طرح بھی کہا جاتا ہے جیسے ایک ٹافی کا ریپر ہے، اس کو آپ پھینک دو تو وہ جو ریپر ہے اس کو بھی لہو کہا جائے گا کہ اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، اس طرح کی چیز۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں الہاکم، تم سارے غافل ہو گئے، تم سب غفلت کا شکار ہو گئے ہو، ٹھیک ہے، لہو کا شکار ہو گئے ہو۔ اس کی وجہ سے اللہ الہاکم التکاثر، تکاثر کی وجہ سے۔ تکاثر کیا ہوتا ہے؟ تکاثر کہتے ہیں کسی بھی چیز کی ایکسیسونیس جو ہوتی ہے اسے تکاثر کہتے ہیں۔ کسی بھی چیز میں جب آپ حد سے زیادہ گزر جاتے ہو، یا کسی بھی چیز کے اندر آپ جب اتنا زیادہ سما جاتے ہو کہ ہر چیز وہ آپ کو وہی بن جاتی ہے آپ کی، اسے کہتے ہیں تکاثر۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں زیادہ کے شوق نے، زیادہ کے غمان نے، زیادہ کے ایک نشے نے تمہیں الہاکم، تمہیں غافل کر دیا ہے، تمہیں لہو کا شکار کر دیا ہے، تمہیں تمہارے اصل مقصد سے ہٹا دیا۔ اب اللہ نے بڑا خوبصورتی سے کہا الہاکم التکاثر، زیادہ کے شوق، زیادہ کہ اس نے تمہیں غافل کر دیا، لیکن کیا زیادہ، کس چیز کا زیادہ، کس چیز کی بات کر رہے ہیں اللہ کہ کس میں ہم زیادہ کا ہوا ہے، وہ اللہ نے اوپن اینڈڈ چھوڑ دیا ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کی باقی صورتیں دیکھنی پڑیں گی۔ تو اب اگر ہم دیکھیں یہ لفظ جو لہو ہے یہ قرآن میں اور کہاں استعمال ہوتا ہے، بڑی مشہور آیت آپ نے بھی سنی ہوگی، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اپنی مال اور اولاد کو اللہ کے ذکر سے غفلت کا سبب نہ بناؤ۔ تو پتہ چلا کہ لہو سے مراد ہے جو غفلت ہوتی ہے اولاد کی وجہ سے، اولاد کی اور مال کی۔ تو اب ہمیں یہ اس سے لنک کر کے پتہ چلا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ مال کے ایکسیسو شوق نے اور اولاد کے ایکسیسو شوق نے تمہیں غافل کر دیا۔ اب سمجھتے ہیں ہم کہ مال اور اولاد کے ایکسیسو شوق کا مطلب کیا ہے۔ مفسرین نے اس کو بہت خوبصورتی سے سمجھایا ہے کہ تکاثر میں آتا کیا ہے، کیونکہ دیکھیں نا مال کی رغبت گئی، مال کو کمانا بھی جائز ہے، ٹھیک ہے، اولاد کی محبت اور ان کے اندر بھی اتنی شدت سے ان کو پیار کرنا وہ بھی جائز ہے۔ تو پھر ایسا کیا اس میں پہلو ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہنے کہ یہ تمہیں غافل کر رہا ہے، وہ ایسا کیا سینٹرل چیز ہے؟ کیونکہ بظاہر تو دونوں حلال چیزیں ہیں، اللہ حرام کے مال کی بات تو کر نہیں رہے، حلال کے مال کی بات کر رہے ہیں۔ تو ایسا کیا ہے ان دو کے اندر، ایسا کون سا رویہ ہے ہمارا جو اللہ کہہ رہے ہیں ہماری غفلت کا سبب بنتا ہے؟ اس کو مفسرین نے بڑے خوبصورتی سے سمجھایا ہے کہ تکاثر کنسسٹ آف 4 تھنگس، 4 چیزیں اس میں شمار ہوتی ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ تکاثر کی پہلی شکل یہ ہے کہ آپ مقابلہ بازی کی انتہا پر پہنچ جاتے ہو، کہ آپ کہتے ہو کہ یار مجھے اس بندے کو بیٹ کرنا ہے۔ اب مجھے پیسے اس لیے نہیں چاہیے کیونکہ مجھے کوئی چیز چاہیے، مجھے پیسے اس لیے چاہیے تاکہ میں وہ چیز لے کے اس بندے سے آگے نکل سکوں۔ مجھے پیسے اس لیے چاہیے تاکہ میں وہ چیز بنا سکوں کیونکہ اس بندے نے بنائی ہے تو میں بھی وہ بنا لوں۔
مجھے پیسے اس لیے چاہیے تاکہ میں اس کو بیٹ کر سکوں. مال کے اندر کمپٹیشن، تو ایکسیسو کمپٹیشن. دوسرا اولاد میں اپنی اولاد کے اندر کمپٹیشن لے آنا کہ میرا بچہ اس کے بچے سے آگے نکل جائے، یا میرا بچہ بھی وہ کرے جو اس کے بچے نے کیا ہے، یا میرا بچہ اس کی سب سے اچھی یہ چیز ہو. تو اس طرح کی ایک مینٹالٹی کو اللہ تعالیٰ ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ جب تم اس کمپٹیٹیو نیچر کے بن جاتے ہو کہ تمہارا مقصد ہی یہ بن جاتا ہے کہ ان دو چیزوں کے اندر میں لوگوں کو بیٹ کرتا جاؤں، تو تم اپنے اصل مقصد سے غافل ہو جاتے ہو جس کے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے. اور وہ مقصد کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تمہیں دنیا میں صرف ایک سبب کے لیے بھیجا ہے، وہ یہی ہے کہ دیکھ سکوں تم میں سے کون اچھے عمل لے کر واپس آئے گا، بہتر عمل لے کر واپس آئے گا. تو ایک ٹیسٹ کے طور پہ بھیجا. تو اس طرح کے کمپٹیٹیو نیچر کو اللہ تعالیٰ پہلی یہ چیز ہوتی ہے. دوسرا کیا ہوتا ہے تکاثر میں؟ دوسرا ہوتا ہے کہ پرائڈ محسوس کرنا، ایک فخر محسوس کرنا ان چیزوں کے اندر. اللہ تعالیٰ بار بار قرآن کے اندر دنیا میں اور دنیا کی چیزوں کی انتہا کی تذلیل کر رہے ہوتے ہیں بار بار کہ اے انسان سمجھو ان کی حیثیت کچھ نہیں ہے، ان کی حیثیت کچھ نہیں ہے. اللہ بار کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ تاکہ انسان اس چیز کو سمجھے کہ اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ بہت عارضی ہے، اور اس دنیا کے اندر جو نعمتیں ہیں وہ بہت لمیٹڈ لیول پہ آپ یوز کر سکتے ہو. آپ کی آدھی سے زیادہ زندگی اس طلب میں گزر جاتی ہے مجھے وہ چیز مل جائے. جب وہ ملتی ہے تو آپ اس کو اتنا یوز نہیں کر پاتے جتنا آپ نے گمان کیا ہوتا ہے. کبھی آپ کی زندگی مختصر ہوتی ہے، کبھی آپ کو ڈاکٹرز منع کر دیتے ہیں، کبھی آپ کو کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے. تو لہٰذا پتہ یہ چلا دنیا کی ساری جو نعمتیں ہیں، دنیا کے اندر ساری جو آسائشیں ہیں، ان کا میکسیمم یوزیج آپ کر ہی نہیں پاتے. زیادہ تر تو آپ ان کے پیچھے دوڑنے میں لگا دیتے ہو، اور یہاں تک کہ آپ اس حصے پر پہنچ جاتے ہو جہاں ملک الموت آتا ہے آپ کو لے جانے کے لیے. تو لہٰذا اللہ بار اس کانسیپٹ کو قرآن میں رہتے ہیں کہ دنیا کو چاہنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن دنیا کی محبت کو دل میں اتنا بسا دینا کہ آپ اپنی آخرت کو بھول جاؤ، آپ کو اپنی آخرت یاد ہی نہ رہے، وہ مین ایشو ہے. تو اس میں اللہ کہہ رہے ہیں دوسرا تھیم یہ ہے کہ ایک فخر محسوس کرنا ان چیزوں کے اندر، اپنے دنیا کی دولت کے اندر. وہ اس کی ایگزامپل مفسرین ایسے دیتے ہیں کہ جیسے آپ بیٹھے ہو اور کوئی بات نہیں چل رہی، جو اکثر لوگ کرتے ہیں، بیٹھے کوئی بات کوئی اور ہو رہی ہوگی، اچانک بتائیں گے یار وہ میں نے اتنی بڑی گاڑی لی ہے، یا میں نے وہ اتنا بڑا گھر لیا ہے، یا میں نے آؤٹ آف دا بلو ایک چیز کا تذکرہ کر دینا. کیوں؟ کیونکہ آپ کے وجود کے اندر ایک بات بسی ہوئی ہے کہ میں کوئی چیز ہوں، کیونکہ میرے پاس یہ چیز ہے. تو اس چیز کا ایک تفاخر کہتے ہیں عربی کے اندر، اردو میں کہتے ہیں کہ ایک فخر سے بیٹھ جانا سینے کے ان چیزوں کو لے کر. تو یہ دوسری فارم ہے تکاثر کی. تیسری تکاثر کی فارم یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کے اندر بالکل آپ کا زندگی کا مرکز ہی وہ بن جائے. جیسے مثال کے طور پر ایک بندہ جاب کرتا ہے تو وہ اپنے جاب ورکنگ آورس کے اندر اتنا کھو جائے کہ اس کی جب گھر آتا ہے تب بھی اس کے دماغ میں کام چل رہا ہے، کیلکولیشن چل رہی ہیں، ہاتھ میں نمبرنگ کری جا رہا ہے بار کہ میں یہ کروں تو یہ ہو جائے گا، یہ کروں تو یہ ہو جائے گا، یہ کروں تو یہ ہو جائے گا، اتنا میں کما سکتا ہوں، اتنا وہ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، اس حد تک کی دیوانگی کو، کسی چیز کو اپنے اوپر چھا دینا، اسے بھی کہتے ہیں تکاثر. ٹھیک ہے. اور چوتھی چیز یہ ایک احساس کہ آپ کہو کہ یار یہ چیزیں تو میں نے کرنی ہی ہیں کیونکہ سارے کرتے ہیں. مطلب آپ اسی لیے کچھ زندگی میں اچیو نہیں کرنا چاہتے کہ آپ کو شوق ہے، آپ اس لیے کرنا چاہتے ہو کیونکہ یہ اس نے بھی کیا تو میں بھی کروں. ایک اس قسم کا نا ایک فالٹ لیول اپنی اندر ایک بنا لینا، یہ بھی تکاثر کی قسمیں. تو یہ چار انہوں نے ڈیفائن کیا ہے تکاثر کی قسموں کو، کہ اس میں انتہا کا کھو جانا، کہ یہی آپ کے دل میں چلتا رہے کہ کس طرح میں اس چیز میں بیسٹ ہو جاؤں. اور کمپٹیشن کی انتہا کا کمپٹیشن کرنا اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے سارے رشتہ دار دوست کسی کے ساتھ بھی کہ یار میں اس سے آگے نکل جاؤں، اس طرح کی سوچ. ٹھیک ہے. تیسرا یہ سوچنا کہ میرے پاس اگر یہ ہے نا تو میں بہت بڑی چیز ہوں، اور میں بار لوگوں کو بتاؤں تمہیں پتہ ہے میرا گھر ایسا ہے، یا میری یہ گاڑی ایسی ہے، یا میرے پاس یہ چیز ہے، اپنی بار دکھانا اپنی گریٹنس. ٹھیک ہے. اور چوتھا اس کو ہر چیز سمجھ لینا کہ یار یہی زندگی کا معیار ہے کیونکہ سب یہ کرتے ہیں. تو ان چاروں ایٹیٹیوڈ کو ملا کر تکاثر بنتا ہے، جو آپ کے مال کو لے کر بھی ہوتا ہے اور آپ کی اولاد کو لے کر بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے. الہاکم التکاثر، اللہ کہہ رہے ہیں تمہارے مال اور اولاد کی شوق نے، دیوانگی نے، اس میں مقابلہ بازی نے تمہیں غافل کر دیا. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ زرتم المقابر، تم اپنی قبروں کی زیارت پر پہنچ گئے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورتی سے اس چیز کو پٹ کر رہے ہیں کہ تم اسی دیوانگی میں کھوئے رہے، تمہارے دن رات سال موسم اسی طرح ہی گزر گئے کہ ایک گول سے اگلا گول سے اگلا گول سے اگلا گول، اور تمہاری زندگی کٹتی گئی یہاں تک کہ حتی زرتم المقابر، تم اپنی قبروں پر پہنچ گئے. تب جا کے تمہیں یاد آیا اوئے میرا آنے کا مقصد تو کچھ اور تھا، میں تو کیا لے کر آیا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ بڑا انٹرسٹنگ استعمال کر رہے ہیں زرتم المقابر. اللہ یہ نہیں کہہ رہے تم اپنی قبروں میں چلے گئے،
تمہارے اپنی قبروں کی وزٹ پر چلے گئے. ہم اردو میں زیارت کہتے ہیں نا, اس کا مطلب ہے زرتم. تو وزٹ پہ کرنے کے دو چیزیں ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ کا سارکازم ہے, اللہ تعالیٰ ایک بات کو خوبصورتی سے پٹ کر رہے ہیں کہ تمہیں وہاں جا کر احساس ہوگا. کیونکہ اس روایت میں بھی آتا ہے کہ انسان پہ کبھی کبھی وہ ایک کیفیت بھی آتی ہے قبر میں جا کر, کہ انسان کہتا ہے کہ یار واقعی جو میں سنا کرتا تھا ہمیشہ, اب تو میں واقعی اس مقام پر آ چکا ہوں. جو کہتے تھے کہ یار آخر میں سب نے قبر میں جانا ہے, حساب دینا ہے, میں تو اصل میں وہاں پر آ گیا ہوں. تو ایک ریئلائزیشن انسان کو ہوتی ہے. تو اللہ اس کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں. دوسرا اللہ کہہ رہے ہیں وزٹ. وزٹ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ ہماری قبر جس طرح دنیا ہماری عارضی جگہ ہے, اس طرح قبر بھی ہماری عارضی جگہ ہے. اور ہماری مستقل جگہ تو آخرت ہے. جیسے دنیا پہلا سٹاپ ہے, اگلا سٹاپ ہماری قبر ہے, اس سے اگلا سٹاپ ہمارا میدان محشر ہے جہاں پر حساب دینا ہے. اس کے بعد پھر ہماری ہمیشہ کی جگہ ہے جو یا جنت ہے یا جہنم ہے. اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے. تو لیکن قبر کو لے کر ایک بہت شارٹ بات جو اکثر لوگوں کو اس میں کلیئرٹی نہیں ہوتی. قبر کے اندر دو پہلو ہوتے ہیں. ایک تو ہم جب بندے کو دفناتے ہیں ہمیں پتہ ہے حساب جواب ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک تو بظاہر جو ہماری آنکھوں کو دکھتا ہے, لیکن اصل میں جو بیک گراؤنڈ میں قبر کی جگہ ہے نا, ہمیں اس کے بارے میں اتنا پتہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان کہاں جاتا ہے. ایک جگہ ہے عالم برزخ نام کی, عالم برزخ. اس جگہ کے بارے میں صرف اتنا پتہ ہے کہ وہ جگہ جنت, جہنم اور دنیا کو کنیکٹ کرتی ہے. تو اگر یہ دنیا ہے تو یہ عالم برزخ ہے, اور یہاں پہ جنت ہے, یہاں پر جہنم ہے. تو بیچ میں کنیکٹنگ ایک جگہ ہے, تو وہاں پر ہوتے ہیں. تو انسان کو وہاں پر, انسان کی روح کو وہاں پہ رکھا جاتا ہے حساب کتاب تک. تو حتی زرتم المقابر, یہاں تک تو تم قبروں پر پہنچ گئے. کلا سوف تعلمون. اب کلا یہ قرآن میں بہت دفعہ آتا ہے. کلا ایک لفظ کا مطلب لٹرل مطلب ہے نہیں, لیکن یہ ایک ڈانٹ کا طریقہ کار ہے اللہ تعالیٰ کا. اس کلا کے اندر 3-4 بڑی طاقت جملے سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہرگز نہیں, تمہارے سارے عقیدے غلط ہیں, تمہاری ساری فلسفی غلط ہے, تمہاری ساری اپروچ غلط ہے. کلا ہرگز نہیں. سوف تعلمون, تمہیں بہت جلد پتہ لگے گا, لگ پتہ جائے گا تمہیں. ثم کلا سوف تعلمون, اگلی آیت, کہ ہرگز نہیں, بے شک تمہیں لگ پتہ جائے گا بہت جلد. تمہیں سب پتہ چل جائے گا کہ تمہارے سارے عقیدے, ان کی کیا حیثیت ہے جب تم ادھر پہنچ جاؤ گے. اب اللہ بہت خوبصورتی سے اگلی بات کر رہے ہیں. کلا لو تعلمون علم الیقین. یہ اس صورت کا کلائمیکس ہے, اور میں سب سے گزارش کروں گا ذرا توجہ سے اس آیت کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. اس کے اندر بہت اہم بات ہے. تو کلا لو تعلمون علم الیقین, ہرگز نہیں, کیا ہی بات ہوتی تم علم یقین قائم کرتے. اب علم یقین کیا ہے, ذرا اس کو غور سے سمجھیں. 3 طرح کے یقین ہیں جن کا قرآن میں ذکر آتا ہے. ایک ہے عین الیقین, آنکھ دیکھا یقین. ایک ہے علم الیقین, کہ اپنی لاجک پہ یقین کرنا, دماغ سے ایک چیز کو پرسیو کرنا اور اس پہ یقین کرنا. اور ایک ہوتا ہے حق الیقین. اب ان میں اس کا مطلب ایگزیکٹلی کیا. علم الیقین کیا ہوتا ہے؟ علم الیقین ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے دیکھا دھواں نکل رہا ہے, اور آپ نے خود ہی دماغ لگا لیا کہ دھواں نکل رہا ہے, اس کا مطلب ہے آگ لگی ہے, تو اب میں نے وہاں پہ نہیں جانا. اسے کہتے ہیں علم یقین, کہ اپنے علم کی بنیاد پہ, اپنی لاجک کی بنیاد پہ آپ نے ریئلائز کر لیا یہ ہے تو یہ ہوگا. تو یہ صرف انسان کے پاس ہوتی ہے, یہ جانور کے پاس نہیں ہوتی ہے. جو جانور ہوتا ہے نا, وہ دھواں دیکھے گا بھی ہرنے گا, وہ آگے جا کے دیکھے گا, آگے پھر واپس آئے گا. ٹھیک ہے. دوسرا ہوتا ہے عین الیقین. عین الیقین ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا دھواں, آپ نے اس سے نہیں گیا, آپ جا کر دیکھا آگ لگی ہوئی ہے, آنکھوں سے آگ کو دیکھا, پھر یقین کیا ہاں آگ لگی ہوئی ہے. اسے کہتے ہیں عین الیقین, آنکھ دیکھا یقین. تیسرا ہوتا ہے حق الیقین. حق الیقین کہتے ہیں کہ آپ گئے, آپ نے جا کے آگ کے اندر ہاتھ ڈالا, آپ نے کہا ہاں آگ لگی ہوئی ہے. تو اس انتہا کا یقین کہ ہاں اب تو پکا آگ لگی ہوئی. تو یہ 3 قسمیں یقین کی جو قرآن میں ذکر آتا ہے موجود. تو ان میں سے 2 کا ذکر ابھی اس صورت کے اندر ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ علم الیقین کی بات کرنا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں, سمجھنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. اشرف المخلوقات کا مطلب کیا ہے کہ یہ تمام مخلوقات میں سے سب سے بیسٹ مخلوقات ہے, سب سے زیادہ ٹاپ اور انکمپیسنگ, مطلب ایک بڑی چیز ہے. ساری مخلوقات کی ٹاپ پر ہی آتی ہے. ایسا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو اشرف المخلوقات کہتے کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک چیز دی ہے جس کا نام ہے لاجک, سوچنے کی طاقت, دماغ کا استعمال. یہ بہت ہی بڑا ایک اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا تحفہ ہے اس کو, جو باقی مخلوقات کے پاس نہیں ہے. کہ یہ اپنی عقل استعمال کر سکتا ہے, یہ لاجک استعمال کر سکتا ہے, یہ چیزوں کو ریشنلائز کر سکتا ہے. اور علم یقین, کہ علم کے یقین کے مطابق فیصلے کرنا, یہ تو دنیا میں ہم ہر وقت کر رہے ہوتے ہیں.
مطلب اللہ تعالیٰ انسان کو یہ ایسی لاجک دی ہے کہ انسان اپنے سارے فیصلے جو ہیں عین الیقین پر نہیں کرتے. اس پہ نہیں ہم لوگ دنیا میں فیصلے کرتے کہ ہم دیکھیں گے تو مانیں گے. ہم سارے یقین اس پہ کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کی جتنی بایولوجی کا یہ فزکس کی اسٹڈی ہے, ٹھیک ہے, جو پارٹیکلس کی اسٹڈی ہے اور جو سارے سگنلز اور ان کی اسٹڈی ہے, در حقیقت وہ ان سگنلس کو دیکھتا نہیں ہے, ان پارٹیکلس کو وہ دیکھتا نہیں ہے. وہ تو آپ کو مائکروسکوپ لگا کے بھی کچھ نہیں دیکھتے. لیکن کیا ہوا فزکس نے اس کو پرسیوڈ نالج کیا. کیا کہ فزکس نے کہا کہ یہ پارٹیکل ہے, اس پارٹیکل سے یہ ہوتا ہے, اس سے یہ ہوتا ہے, تو اس سے یہ ہوتا ہے. اس کے بیس پہ آپ نے ایک نالج کے بیس پہ آپ نے ایک یقین قائم کیا, اسی پہ ساری آپ کی فزکس قائم ہوئی ہے, اسی پہ آپ کی ساری ٹیکنالوجی قائم ہوئی ہے, اسی پہ سارے آپ کے سگنلز کی لاجک قائم ہوئی ہے. تو دنیا میں جتنی بھی آپ کی ترقی ہوئی ہے سائنس کے حساب سے, وہ مور اور لیس علم یقین پر ہے, عین الیقین پر نہیں ہے. ایسا نہیں کہ آپ پارٹیکلز دیکھتے ہو تو آپ مانتے ہو, نہیں, آپ ان کو پرسیو کرتے ہو کہ یہ اس طرح کا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے, لہٰذا میں اس کو ایسے کرتا ہوں تو یہ ہو جائے گا. اس طرح کر کے آپ اس کو یوز کرتے ہو. آپ کی زندگی کے سارے فیصلے آپ علم یقین پر کرتے ہو. فار ایگزامپل آپ روڈ پر جا رہے ہو, آپ کو اناؤنسمنٹ آتی ہے ریڈیو کے اندر کہ فلانا ہائی وے جو ہے وہ بلاک ہے, وہاں نہیں جانا آپ نے, تو وہ بلاک ہے. تو آپ کیا کرتے ہو, آپ اسی وقت نا ڈی ٹور لے لیتے ہو. آپ یہ تو نہیں کرتے کہ جا کے میں پہلے دیکھوں گا ٹریفک کو, اس کے بعد جا کے میں واپس آؤں گا. آپ اپنی زندگی کے فیصلے لیتے ہو کہ میں کیا کریئر چوز کروں, میں کیا کروں, میں کہاں سیٹل ہوں, میں کیا کروں. کیا آپ کو کوئی پکچر دکھتی ہے کہ یار میں یہ کروں گا تو میں یہ بن جاؤں گا, میں ادھر پیسہ لگاؤں گا تو میں اتنا امیر ہو جاؤں گا, میں یہ پڑھ لوں گا تو میں اتنا بڑا وہ بن جاؤں گا, انجینئر, ڈاکٹر, کوئی بھی وغیرہ نہیں. آپ اپنی عقل لڑاتے ہو, آپ کے سامنے لاجکس ہوتی ہیں, آپ سوچتے ہو میں یہ کروں گا تو یہ ہوگا, یہ کروں گا تو یہ ہوگا, تو مجھے لاجیکل یہ لگ رہا ہے تو میں یہ فیصلہ لے لیتا ہوں. تو اللہ کہہ رہے ہیں اے میرے بندے, تو دنیا کے سارے فیصلے علم یقین پر کرتا ہے بغیر دیکھے. اور میری تجھ سے توقعات یہ ہیں کہ اپنے آخرت کے فیصلے بھی تو سارے علم یقین پر کرے. تو ایسی منافقت, ایسی ہپوکریسی نہ کرے کہ دنیا کے سارے فیصلے تو علم یقین پر کرتا رہے, اور جب آخرت کی بات ہے تو کہ اللہ مجھے دکھاؤ پہلے پھر میں مانوں گا. قریش مکہ یہ کہتے تھے نا کہ ہمیں دکھاؤ تو ہم مانیں گے, ایسے ہم کیوں مانیں. تو اللہ کہتے تھے اے میرے بندوں, پھر تم میں اور جانور میں فرق کیا ہے. آگ کو دیکھ کر تو پھر جانور بھی ایمان لے آئے گا. تم میں اور جانور میں فرق کیا رہے گا کہ اگر تم نے بھی دیکھ کر ایمان لانا. تمہارا تو ٹیسٹ ہی ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب, بلیف ان دا انسین, ان دیکھے میں ایمان, اپنی لاجک سے, ریشنل سے, اور لاجک پوری بیٹھتی ہے. کیا یہ لاجک تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تم صرف اتنا غور کرو کہ تمہارے باپ دادا کہاں چلے گئے, تمہارے اہل و عیال, رشتہ دار, قریبی لوگ وہ جا کر رہے ہیں. کیا یہ انف ریمائنڈر, انف لاجک نہیں تمہارے لیے سوچنے کے لیے کہ ہاں اس کے بعد کوئی جہان ہے, اس کے بعد کوئی جگہ ہے. کہ تمہارے لیے انف ایویڈنس نہیں ہے کہ جب میں تمہیں دکھاتا ہوں دنیا میں کوئی بندہ اوپر سے نیچے گر رہا ہے, کوئی بندہ نیچے سے اوپر جا رہا ہے, کوئی اچھا خاصا صحت مند ہے اچانک بیمار ہو کے ہر چیز ختم ہے, کوئی اتنا بیمار ہے کوئی کہتا ہے ٹھیک نہیں ہو سکتا اچانک وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں بار بار کیا اشارہ کرتی ہیں کہ ان سب کے پیچھے کوئی ایک بڑا مقصد ہے. جو آنکھ کو دکھ رہا ہے وہ سچ نہیں ہے, اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد ہے کہ میں جب میں آیا کیوں ہوں, میں کہاں سے آیا ہوں, میرے باپ دادا کہاں گئے اور میں کہاں جاؤں گا, میرا کرنے کا مقصد کیا ہے, جو میری زندگی گھٹ رہی ہے, ہر لمحہ جو جا رہا ہے یہ کہاں جا رہا ہے, اور مجھے بنانے والا ہے کون, مجھ سے کیا چاہتا ہے. یہ کتنی لاجیکل وہ باتیں ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ انسان سے توقع یہ ہے. تو اللہ اس کا اظہار کرنے بڑی خوبصورتی سے, کلا لو تعلمون علم الیقین, اے میرے بندے, لو تعلمون, لو اگر کیا ہی بات ہوتی, تعلمون علم الیقین, تم علم یقین سے کام لیتے, تم علم یقین قائم کرتے ہیں. جس طرح تم دنیا کے معاملات میں سارے فیصلے کر رہے ہو, اسی طرح اپنی آخرت بھی تم سنوارتے علم یقین کی بنیاد پہ کہ نہیں یار عقل نہیں مارتی, لازم میری زندگی کا کوئی مقصد ہے, اور ہر چیز میری کہیں نہ کہیں لنک ہو رہی ہے, اور ہر چیز میری کہیں نہ کہیں جا رہی ہے, تو میں لہٰذا تیاری کروں. تو لو تعلمون علم الیقین, کیا ہی بات ہوتی تو تم علم یقین سے قائم لیتے. اور اللہ بڑے خوبصورتی سے اللہ فرما رہے ہیں, اللہ کہہ رہے ہیں لو اگر تم علم یقین سے کام لیتے. لیکن جب بھی لفظ اگر استعمال ہوتا ہے تو اس کو کوئی جواب بھی ہونا چاہیے نا. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں, اگر آپ صبح اٹھ جاتے تو فجر کی نماز پڑھ لیتے, اگر تم اچھی طرح پڑھائی کر لیتے تو تم پیپر میں پاس ہو جاتے. تو جب میں کوئی شرط رکھتا ہوں تو اس کو جواب شرط بھی ہوتا ہے کہ یار یہ کرتے تو یہ ہو جاتا. اللہ کہہ رہے ہیں اگر تم علم یقین قائم کر لیتے, بس فل اسٹاپ. یہ نہیں بتا رہے تو کیا ہوتا, یہ اللہ نہیں بتا رہے. یہ کیوں ہے؟ یہ ایک طرز ہے اپنی مایوسی کا اظہار کرنے کا. یہ اللہ تعالیٰ اتنا ہی مایوس ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دکھا رہے ہیں کہ تم نے مجھے اتنا لیٹ ڈاؤن کیا ہے ایسے مجمع سے, ایسے لوگوں سے جو اس کا شکار ہیں تکاثر کا, کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اب دوسرا حصہ بیان نہ کرنا بھی میری مایوسی کا اظہار ہے. یہ ایسے کوئی ایک باپ کہتا ہے, بیٹا اگر تم نے میری ساری باتیں مان لی ہوتی نا تو اب یہ اس کے اندر
یہ ایک طرح کلیئر میسیج ہے کہ وہ باپ کتنا مایوس ہے آپ سے، کہ کتنا لیٹ ڈاؤن کیا. تو ایک اس طرح کا جملہ ہے. لو تعلمون علم الیقین. پھر اگلی آیت بڑی خوبصورت ہے. لترون الجحیم، اور میں قسم کھاتا ہوں یقیناً تمہیں جہنم کی آگ دکھا دوں گا ضرور. لترون الجحیم، لفظ ہے ترون، دیکھنا. اللہ کہہ رہے ہیں لام لترون، اور پھر نون پہ گننا ہے لترون. اس کا مطلب ہے کہ میں یقیناً تمہیں دکھاؤں گا کیا؟ جحیم. جحیم کیا ہے؟ جحیم جہنم کے لیے اللہ تعالیٰ ڈفرینٹ ڈسکرپشنز قرآن میں استعمال کرتے ہیں، ڈفرینٹ جگہ، اور ہر جگہ کا کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی مطلب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا جو کلام ہے وہ پرفیکٹ ہے. اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ زبان سے نکل گئی غلطی سے نکل، نہیں. ہر لفظ کا مطلب اس جگہ پر بیسٹ بیٹھتا ہے. تو اللہ جحیم کو استعمال کر رہے ہیں، جہنم کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یا کوئی اور سعیر، بہت اللہ استعمال کرتے ہیں لفظ، لیکن یہاں جحیم استعمال ہو رہا ہے. جحیم کا مطلب کیا ہے؟ جحیم لفظ ہے جحم سے. جحم کہتے ہیں ایک شیر جب اپنے شکار کو کھانے سے پہلے ایک دفعہ جب گھورتا ہے نا، اسے کہتے ہیں جحم. تو اللہ کہہ رہے ہیں لترون الجحیم، تمہیں جحیم دکھاؤں گا. اب یہاں پہ اللہ کیا کہنے لگا ہے؟ میں تمہیں جہنم دکھاؤں گا، اور وہ جہنم تمہیں گھور رہی ہوگی جیسے ایک شیر گھورتا ہے اپنے شکار کو کھانے سے پہلے. اور لترون، میں انشور کروں گا کہ آج تمہاری نظریں نہ پھریں. تم کہتے تھے نا کہ یار اللہ مجھے دکھاؤ تو میں مان لوں گا، دکھاؤ تو میں مان لوں، میں نہیں مانتا. تو اس دن تو دنیا میں جتنے بھی میرے میسیجز تم تک پہنچے، میرا قرآن پہنچا، میرے پیغام پہنچے، اور میسیج صرف قرآن اور حدیث نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ لوگوں کو بھی استعمال کرتے ہیں لوگوں تک پیغام پہنچانے کے لیے. یہ اکثر ہوتا ہے کہ آپ بیٹھے ہوگے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ فیس بک اسکرول کر رہے ہو اور اچانک ایک ایسا میسیج آپ کی نظر سے گزرے گا جو آپ کو کلک کرے گا. اچانک کوئی ایسی بات ہوگی جو آپ کو کلک کرے گی، کوئی کہانی سنا رہا ہوگا، آپ کو سنائی دے گی، آپ کو اس میں تو یار میرے لیے میسیج ہے. اس طرح کے 100 واقعات آپ کی زندگی میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ ہر طرح سے بندے تک پیغام پہنچاتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں تو نے سارے میرے پیغاموں کو رد کیا، آنکھیں چرائیں کہ نہیں میں نہیں مانتا، اور تو نے ان کو رد کیا. آج جب میں تجھے تیری آنکھوں سے جہنم کا دیدار کرا رہا ہوں گا، تب میں انشور کروں گا تو نظریں نہ چرا سکے. حالانکہ اگر آپ دیکھیں کتنا ایک عجیب چیز ہے، اگر آپ ایک جگہ کہیں جا رہے ہو، میٹرو میں کہیں پہ جا رہے ہو، تو آپ اس طرح کھڑے ہو، آپ کو دیکھ رہے ہو ایک پولیس والا ہے، کوئی آپ کو اس طرح دیکھ رہا ہے، غور سے گھور کر دیکھ رہا ہے. آپ ایسے دیکھو گے، دیکھ رہا ہے، آپ نظریں چرا لو گے. دوبارہ دیکھو گے آپ، ارے اتنی اسٹرانگ آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا ہے، دوبارہ آپ نظریں چرا لو گے. تو یہ ہونے سے آپ نظریں چراؤ گے، آپ اس کو دیکھ نہیں جاؤ گے مستقل طور پر، کیونکہ آپ کو خوف ہے کہ ارے پولیس والا مجھے اتنے غور کے کیوں دیکھ رہا ہے. اب امیجن کریں جہنم اگر آپ کو دیکھ رہی ہے اور کسی میں ضرورت ہوگی کہ دوبارہ دیکھے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں میں نظروں کو پھیرنے کی طاقت ہی ان سے لے لوں گا واپس، تم پھیر ہی نہیں پاؤ گے. لترون الجحیم. پھر اگلی آیت، سیکنڈ لاسٹ آیت، ثم لترونها عین الیقین. اللہ اکبر. ثم لترونها عین الیقین، اور پھر تمہارا عین الیقین بھی قائم ہو جائے گا. اللہ اکبر. پھر تمہارا وہ یقین بھی قائم ہو جائے گا. تم کہتے تھے کہ میں دیکھوں گا تو مانوں گا. عین الیقین. ثم لترونها عین الیقین، پھر تمہارا دیکھنے کا یقین بھی قائم ہو جائے گا. پھر آخر آیت، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور پھر لتسألن، میں تم سے پوچھوں گا، سوال کروں گا. اب سوال کافی ہے، لیکن لام کا مطلب کیا ہے؟ میں قسم کھاتا ہوں اور یقیناً. تسألن، ایک اور لام آ رہا ہے اور نون پہ گنہ آ رہا ہے. میں کیوں بتا رہا ہوں یہ؟ کہ اللہ تعالیٰ ایسے 4 دفعہ کہہ رہے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں، تم سے پوچھوں گا. لتسألن یومئذ، اس دن پھر، لتسألن یومئذ عن النعیم، اپنی نعمتوں کے بارے میں. اللہ اکبر. تو اللہ کہہ رہے ہیں اس دن پھر میں تم سے، میں قسم کھاتا ہوں اپنی ساری نعمتوں کا میں تم سے حساب لوں گا. اب یہ کون سی نعمتیں ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بات کر رہے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے، یہ آخری آیت ہے بس، تو اس میں اس کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ پڑھنا بہت ضروری ہے، حضرت عمر بن الخطاب کا اور حضرت ابوبکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تینوں کا. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھوک کی شدت کی وجہ سے باہر نکلے ہوئے تھے. اور اگر بھوک کی شدت میں باہر نکلے ہوئے تو ایک امپلائڈ انڈرسٹینڈنگ ہے کم از کم 1.5-2 دن کی بھوک تو وہ ہوگی، کیونکہ ان کی ویسے ہی ان کو کھانا کی ایسی قلت تھی کہ اتنی جلدی تو وہ نہیں ہوگا کہ ایک صبح کا نکھایا شام کو نکلے ہیں، کم از کم 1 دن سے زیادہ کی بھوک ہوگی. اس بھوک کی شدت میں باہر نکل آئے کہ میں کیا کروں، کہاں سے کروں. جب آپ راستے میں گھوم رہے تھے تو وہاں پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ بھی آپ کو مل گئے. آپ نے پوچھا ابوبکر آپ کیوں آئے ہیں؟ فرمایا میں بھوک کی شدت میں آیا ہوں. حضرت عمر نے کہا میں بھی بھوک کی شدت میں باہر نکلا ہوں، مجھے ایک بھوک کی جو شدت ہے وہ باہر لے آئی ہے. تو ابھی آپ دونوں چلے رہے تھے کہ سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے، اور آپ نے پوچھا صاحب
کہ آپ میرے صحابی ہوں، آپ لوگ کیوں باہر آئے؟ فرمایا یا رسول اللہ بھوک کی شدت میں باہر لے آئیے، گھر میں کھانے کو کچھ ہے نہیں اور بھوک کی شدت ہمیں باہر لے آئیے۔ آپ نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں خود بھوک کی شدت کی وجہ سے باہر آیا۔ تو اب تینوں باہر ہیں، انہوں نے کہا کیا کریں؟ ہمارے ایک صحابی اس کی طرف چلتے ہیں۔ تو ایک صحابی کی طرف گھر گئے اور ان صحابی نے پھر کھانے کا تھوڑا بندوبست کیا اور کھانا بنا کر ایک بکرا ذبح کیا، یہ کھانا کا بندوبست کر کے وہ دیا، کھانا کھایا آپ نے۔ تو جب کھانا کھا لیا نا تو حضور نے حضرت عمر کو کہا اے عمر، وہ جو سورۃ تکاثر میں ہے نا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں کہ میں تم سے ایک ایک نعمت کا حساب لوں گا۔ یہ جو تم نے بھی بیٹھ کے کھانا کھا لی ہے نا، یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا اللہ تم سے حساب لے گا۔ اللہ اکبر کبیر، یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا اللہ تم سے حساب لے گا۔ مطلب ایک دن 1.5 دن کی بھوک کے بعد جو لقمہ آپ کے حلق کے اندر گیا ہے، جو کھانا آپ نے کھایا ہے، ان کا حضور فرمانے حساب ہوگا۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ جو آپ کے دن کی آسائشیں ہیں، جو آپ کو پیدائشی طور پر آپ کی آنکھیں اور آپ کے کان سلامت ملے ہیں، آپ کے جسم کے اعضاء سلامت ہیں، آپ چل پھر سکتے ہو، آپ کسی دماغی بیماری کا شکار نہیں ہو، جب پیاس لگتی ہے پانی کی گھوٹ پی لیتے ہو، جب بھوک لگتی ہے کھانا کھا لیتے ہو، ٹھیک ہے؟ یہ جو ساری آسائشیں ملی ہیں، اس ایک ایک کا ہم نے حساب دینا ہے۔ اللہ اکبر کبیر، ایک بڑی خوفناک رکت اندیز حدیث ہے کہ ایک اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے سے ایک ایک نعمت کا حساب لیں گے کہ میری نعمتوں کو تو کیا یوز کر ہے۔ تو اس کے ایک بار دہراتے ہیں، پھر ختم کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، مال اور اولاد کی مقابلہ بازی، کثرت کا شوق، یہ شوق کہ میں ان لوگوں کو بیٹ کر دوں اور انہیں کو اپنا مرکز بنا لینے، تو میں غافل کر دیا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم اپنی قبروں تک جا پہنچے۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، تمہیں بہت جلد پتہ لگ جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، تمہارے سارے عقیدے، تمہاری ساری سوچیں غلط ہیں، تمہارے مشنز جو تم نے اپنی زندگی میں بنائے ہوئے سارے بے معنی ہیں، بے بنیاد ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، تمہیں کوئی نفع نہیں دیں گے اور تمہیں بہت جلد پتہ لگ جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، میرے بندے کیا ہی بات ہوتی، ہرگز نہیں، کیا ہی بات ہوتی اگر تم علم یقین سے کام لیتے، تم علم یقین قائم کرتے اپنے آخرت کے معاملات کے لیے، کہ تم سمجھتے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اور تم اس طرح اپنی زندگی کو سنوارتے اور آخرت کی نجات کا سبب بناتے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، جہنم کا فیس آف، جہنم کا دیدار تو میں تمہیں ویسے ہی کرا دوں گا، اور جب کراؤں گا تو تمہاری آنکھوں کو پھرنے نہیں دوں گا۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، کہ تمہاری آنکھیں دیکھتی رہیں گی، اس دن جتنا مرضی خوف ہے، آنکھیں نہیں پھرنے دوں گا، تمہاری آنکھوں کو جہنم کے سامنے رکھوں گا۔ ثم لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ، پھر تمہارا آنکھ دیکھا یقین بھی پورا ہو جائے گا۔ تم کہتے تھے نا دکھاؤ تو میں ایمان لاؤں، دکھا دوں گا، لیکن ایمان تب کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ الذین یؤمنون بالغیب، تم اشرف المخلوقات ہو، تم سے یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ تم بغیر دیکھے مان لو گے اپنی لاجک کے بیس پہ۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور پھر میں قسم کھاتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں کہ تم سے اس دن اپنی ایک ایک نعمت کا حساب لوں گا۔ تو یہ سورۃ تکاثر ہے۔ اب اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ ہمارے لیے اس میں سبق بڑا ہی بہت ہی اہم ہے، بہت بنیادی سبق ہے۔ دو سبق ہیں۔ پہلا سبق تو یہ ہے کہ ہم علم یقین کے کانسیپٹ کو اپنی زندگی کے اندر لائیں۔ اب تو بلکہ کتنی بڑی بات ہے، آپ دیکھیں کرونا وائرس جو چل رہا ہے، اس میں کتنی بڑی ایک ہمارے لیے ایک اتنی بڑی سبق ہے اس کے اندر۔ یہ کرونا وائرس جو ہے یہ اتنا چھوٹا وائرس ہے کہ یہ مائکروسکوپ میں بھی شاید آپ کو بہت مشکل سے دکھے گا، اتنا چھوٹا وائرس ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن آج ہر بندہ، کوئی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگا رہا، کوئی ہاتھ نہیں ملا رہا، ہر بندہ پیچھے پیچھے ہو رہا ہے، اور کوئی کسی کو دکھ رہا ہے، کسی کو نہیں دکھ رہا، لیکن سارے اب کیا کر رہے ہیں؟ بلیف ان دا انسین، اپنی عقل استعمال کر کے کیا کر رہے ہیں کہ یار ہم نے یہ نہیں کرنا کیونکہ یہاں پر کہیں وائرس ہے، ہم نے یہ نہیں کرنا۔ تو ایک بہت بہت بڑی مثال ہے ہمارے لیے اور سمجھنے کے لیے کہ جس طرح یہ چیزیں 100% حق ہیں، اسی طرح ہمارا مرنا بھی حق ہے، ہمارا زندہ ہونا بھی حق ہے، ہماری زندگی کے ایک ایک پہلو کا ہمیں اللہ کے آگے جواب دینا بھی حق ہے، اور جنت جہنم جو ہمیشہ کی ہماری زندگی وہ بھی حق ہے۔ اور دوسرا سبق ہمارے لیے اس لیے یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس دل سے کریں۔ ہم نے سورہ قریش میں بھی یہ کانسیپٹ پڑھا تھا کہ ہمارے اندر سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ ہم دین کے معاملے میں، نیکیوں کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ یار اس سے تو میں بہتر ہوں نا کم از کم،
کم از کم میں یہ تو نہیں نہ کرتا، اس سے تو میں کم از کم بہتر ہوں. اور دنیا کی ساری نعمت، دنیا کی دولتوں کے مطابق اور کمپٹیشنز میں ہم اپنے سے اوپر سے کمپیٹ کرتے ہیں کہ مجھے وہ چاہیے جو اس کے پاس ہے، مجھے وہ چاہیے. حالانکہ یہ مومن کا رویہ الٹا ہوتا ہے. مومن اپنے سے نچلے کو دیکھتا ہے دنیا کی لیول میں کہ یار اگر میرے پاس یہ نہیں ہے تو کم از کم میں اس سے تو بہتر ہوں. یہ میری آنکھیں، ہاتھ، پیر یہ چل رہے ہیں، میں کوئی بیمار نہیں ہوں، میرے پہ کوئی بڑی آزمائش نہیں ہے. اس طرح سوچتا ہے. اور نیکیوں میں اپنے سے نیک لوگوں کو دیکھتا ہے کہ یار میں اگر یہ کر رہا ہوں مجھے اپنے آپ کو اور بہتر کرنا چاہیے کہ یار وہ بندہ کتنا نیک ہے، وہ یہ عمل کرتا ہے، وہ اپنی زندگی کے اندر یہ چیز کرتا ہے، وہ یہ چیز کرتا ہے. تو یہ اپروچ ہونی چاہیے. تو لہٰذا ان نعمتوں کا حق ادا کرنے کا جو آخری آیت ہے وہ بہت بڑا ایک اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ ہمیں اس کا اللہ تعالیٰ سے ناشکری سے بچیں اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو یوٹیلائز کریں، نہ کہ ان کو ویسٹ کر دیں انٹرٹینمنٹ کے اندر اور بے فضول قسم کے کاموں کے اندر. ہم سب اپنے آپ کے اندر یہ جھانکیں، اپنے وجود میں جھانکیں کہ ہم اپنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا ہم کیا اچھا کام دنیا میں کر کر جا رہے ہیں کہ جس کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو اور جو ہم اللہ کو دکھا سکیں گے یا اللہ اگر آپ نے ہمیں آنکھیں دی تھیں اور اندھے کو نہیں دی تھیں تو ایسا تو نہیں کہ مرنے سے پہلے میں نے کوئی عمل کیا تھا تو اللہ نے مجھے آنکھیں دے دی. نہیں، جو مجھے کان مل گئے، مجھے زبان مل گئی، میرے ہاتھ چل رہے ہیں، میں کوئی اسپیشل فیور کر کے نہیں آیا تھا. اور جو جس کو نہیں ملی وہ کوئی اوپر سے گناہ کر کے نہیں آیا تھا. تو اگر مجھے ملی ہیں تو لازم اللہ تعالیٰ کی ایک ایکسپیکٹیشن ہے کہ میں اس سے کچھ بہت واضح ڈسٹنگوش کر کے جاؤں. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم.